السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانِ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، متاع دین پر پہرا دیا احمد رضا خان نے۔ دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں علم دین کی محفل میں شرکت کی توفیق بخشی۔ کثیر تعداد میں مرد و خواتین اس سنی اجتماع میں حاضر ہیں، علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ فرمائے۔ دوستان محترم، امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ کا کل کی رات جو عرس آئے گا وہ 104واں عرس ہے۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم فرما لیتے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر مجمع عام میں آپ خطاب فرماتے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو جو دارالعلوم میں بچوں کو دوسرے سال پڑھائی جاتی ہیں، علم نحو کی بنیادی کتاب عربی زبان میں امام اہل سنت نے 8 سال کی عمر میں اس کی شرح عربی میں لکھی۔ 10 سال کی امام اہل سنت کی عمر ہوئی تو مسلم الثبوت جو کتاب فضیلت میں، یعنی عالم بننے کا جو کورس بندہ 9 سال میں مکمل کرتا ہے، 9ویں سال میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہیں، اعلیٰ حضرت نے 10 سال کی عمر میں اس کتاب کا حاشیہ لکھا، اور 13 سال 10 مہینے کی عمر میں امام اہل سنت تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ جو پڑھائے جاتے تھے ان سارے علوم سے فارغ التحصیل ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے اسی دن مجھ پر نماز فرض ہوئی، یعنی بالغ ہوئے۔
اور اعلیٰ حضرت فرماتے اسی دن میں نے رضاعت کے مسئلے پر فتویٰ لکھا، اور اسی دن میرے والد محترم نے مجھے مسند افتاء عطا فرما کر فتویٰ نویسی کی اجازت عطا فرما دی۔ اعلیٰ حضرت نے 65 سال کی عمر میں جو لکھا ہے، اگر اس لکھے ہوئے کو ان کی زندگی پر تقسیم کیا جائے تو ہر 5 گھنٹے میں ہر 5 دن میں امام احمد رضا ایک کتاب ہمیں عطا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو آپ نے اکیلے کام کیا، ایک متحرک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے درجنوں لوگ مل کر کے جو کام کریں وہ تنہا امام احمد رضا نے کیا۔ جدید تحقیق کے مطابق 300 سے زیادہ علوم پر آپ نے کتابیں لکھی۔ یہ امام احمد رضا کا مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج میں چند اہم مسائل پر آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میرے سامنے فتاوی رضویہ شریف کی 2 جلدیں بھی موجود ہیں، اور وہ چند ایسے ضروری مسائل ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صفر المظفر کی 25 تاریخ کو امام اہل سنت کی یاد مناتا ہے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ہر سنی اعلیٰ حضرت کو اپنا امام مانتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا سکھایا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ تو ان میں سے چند ایسی باتیں جو ضرورت ہے جس کی، یوں تو ضرورت بہت ساری باتوں کی ہیں، لیکن مجھے جوں موقع ملتا ہے میں ان موضوعات میں سے چند باتوں کو اہل دہگام آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور آج بھی میں ان اہم باتوں میں سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی شخص، مرد ہو یا عورت ہو، غفلت یا سستی میں سنے۔ ہر شخص، میں وقت پر گفتگو ختم کر دوں گا، آپ لوگوں کو بالکل دھیان سے سننا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ صالحین، اولیاء اللہ، یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے ایسے محبوب ہوتے ہیں کہ جہاں ان کے قدم لگتے ہیں رب وہاں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت مریم کو، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت زکریا ان کو ایک محراب میں، ایک کمرے میں بند کر کے رکھتے ہیں، صبح و شام کا کھانا چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ انہیں کہیں جانا ہوا تو فکر ہوئی کہ بچی کو کھانا تو دیا نہیں، دروازہ باہر سے لاک کیا ہے، کھانا اس کو کیسے ملتا ہوگا۔ جب آپ آئے تو فکر مند تھے، آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہاں تو تازہ تازہ پھل پڑے ہوئے ہیں، تازہ تازہ پھل پڑے ہوئے۔ تو حضرت زکریا نے کہا جو قرآن میں، انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ دروازہ بند ہے، میرے سوا کوئی آتا نہیں، تو یہ رزق، یہ پھل فروٹ، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، قالت ہوا من عند اللہ، کہا کہ یہ جتنا بھی پھل فروٹ بے موسم کا میرے پاس جو تم دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے۔ عورت نبیہ نہیں ہو سکتی، نبی فرشتوں میں بھی نہیں، فرشتوں میں رسول ہوتے ہیں، نبی نہیں۔
نبی انسانوں میں صرف مرد ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے نبی پر ختم نبوت ہو چکی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مریم کو زیادہ سے زیادہ مانے تو ایک ولیہ ہیں، وہ ان کے محراب میں بے موسم کے پھل حضرت زکریا نے دیکھے تو حضرت زکریا کی عمر بہت ہو چکی تھی، مگر ابھی تک ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، تو حضرت زکریا نے جب بے موسم کے پھل وہاں دیکھیں، ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اسی جگہ حضرت زکریا نے کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا کے لفظ بھی رب نے قرآن میں ذکر فرمایا، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے ستھری اولاد عطا فرما۔ اب ایک ولیہ جہاں عبادت کر رہی ہیں، ایک ولیہ جہاں رات دن رہتی ہیں، اس کی خوابگاہ میں، اس کی عبادت گاہ میں، اس کی خلوت گاہ اور تنہائی کی جگہ میں اتنی رحمتیں اور برکتیں اتری کہ حضرت زکریا نے وہاں دعا کی، اور جب دعا کی تو کتنی جلد قبول ہوئی۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، رب فرماتا ہے قرآن مجید میں، فنادتہ الملائکۃ، فرشتے آ گئے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور ابھی حضرت زکریا حضرت مریم کے محراب ہی میں کھڑے ہیں، دعا کی ابھی وہی کھڑے ہیں کہ فرشتے آ گئے، اور فرشتوں نے آ کر کے کیا کہا، ان اللہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے جس کا نام یحییٰ ہوگا اس کی خوشخبری عطا کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا، جہاں صالحین صالحات اولیاء اللہ کے پیارے رہتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضرت امام شافعی جب ان کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا اور جب کسی مسئلے کے بارے میں وہ پریشان ہو جاتے تو امام شافعی فرماتے تب میں سیدھا بغداد امام اعظم کے مزار پر پہنچ جاتا، اور ان کے مزار پر پہنچ کر کے امام اعظم کے وسیلے سے دعا کرتا، رب فوراً میرا مسئلہ حل فرما دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ صالحین اولیاء اللہ کے مزارات بافیض ہوتے ہیں، روحانیت کا مرکز ہوتے ہیں، رحمت و انوار اور برکتوں کے اترنے کی جگہ ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت نے اس موضوع پر کہ ولیوں سے وسیلہ جائز ہے یا نہیں کئی رسالے لکھے۔ امام اہل سنت نے ولی کو دور سے مدد کے لیے پکارنا جائز ہے یا نہیں تو آپ نے اس کے ثبوت میں کہ جائز ہے کئی رسالے لکھیں۔ امام اہل سنت نے اس بارے میں کہ ولی یہ اللہ کی عطا سے مددگار ہوتے ہیں، اس پر آپ نے کئی رسالے کئی فتاوی لکھے۔ امام اہل سنت نے اس پر کہ ولی بعد وصال قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اس پر آپ نے کئی فتاوی اور کئی رسالے لکھے۔ یوں اولیاء اللہ کا مزار پکا بنانا، قبہ بنانا، گنبد بنانا، ان ساری باتوں پر امام اہل سنت نے کتابیں لکھی، فتاوی لکھے، اور جتنی بھی وہ دوسری پارٹی تھی جن کو ولی کا نام سنتے ہی شرک کی بو آنے لگتی ہیں، ان سارے لوگوں کا امام اہل سنت نے بھرپور قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں رد کیا، جوابات دیے، ایسے جواب کہ آج تک اس کا کوئی جواب نہیں۔ امام اہل سنت نے یوں ولیوں کی شان بیان کی، لیکن ساتھیوں کئی مقامات اولیاء اللہ کے حوالے سے ایسے بھی ہیں
کہ جہاں بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ میں آپ کو یہ تمہید سمجھانے سے پہلے یہ بات سمجھا دوں کہ 3 ٹائم ایسے ہیں جب نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ سورج نکلا 20 منٹ تک، سورج ڈوب رہا ہے 20 منٹ تک، اور سورج بیچ آسمان میں ٹھہرا ہے اس وقت 40-45 منٹ کے لگ بھگ۔ ان تینوں وقتوں میں نماز مکروہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ پر کبھی غور کیا؟ ایسا کیا ہے کہ ان 3 وقتوں میں رب کو سجدہ جائز نہیں، اللہ کی عبادت سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا؟ اس لیے کہ ان تینوں وقتوں میں شیطان اپنے سینگ پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو کہیں رب کو سجدہ کیا جائے تو شیطان خوش نہ ہو جائے کہ یہ دیکھو مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ تو ان تینوں وقتوں میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے نماز رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے بھی بندے مومن کو روک دیا گیا کہ ادھر شیطان کھڑا ہے اور تم اس وقت سجدہ کرو گے تو وہ خوش ہوگا کہ چلو اسی سمت میں صحیح، لیکن میری طرف رک کر کے سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اس وقت سجدہ نہیں کرنا ہے۔ بیچ آسمان پر سورج آ گیا، اس وقت بھی اس نے اپنی سینگ پھیلا لی، اس وقت تمہیں سجدہ نہیں کرنا ہے۔ غروب کے وقت اس نے اپنی سینگیں پھیلا لی، اس وقت تمہیں سجدہ نہیں کرنا ہے۔ سجدہ رب ہی کو ہے، نماز رب ہی کو ہے، مگر چونکہ ایک پہلو ایسا نکل رہا تھا جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس وقت اپنی عبادت سے اپنے بندوں کو روک دیا۔ اب میں آگے یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اولیاء اللہ یقیناً سنی کا خمیر ضمیر ولیوں کی محبت میں لتھڑا رہتا ہے۔ سنی ماں کے گود ہی سے دودھ کے ساتھ ہی ساتھ ولی کا پیار لے کے پیدا ہوتا ہے، اور امام احمد رضا کا ہر عاشق ہر ولی کا چاہنے والا۔ لیکن یہاں جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں احتیاط برتنا کا حکم دیا گیا، اس میں سے ایک مقام میں پہلے ذکر کر رہا ہوں، اور مقامات بھی ذکر کروں گا۔ پہلا مقام، کئی جگہ ہم نے دیکھا کہ صاحب مزار کی تصویریں گھروں میں لٹکی ہوئی رہتی ہیں، اور پھر اس پر پھول بھی چڑھائے ہوئے ہیں، اور اس پر پھر روزانہ مغرب کے وقت یا کسی اور وقت اگربتی بھی کی جا رہی ہیں، یا طرح طرح سے اس کے ارد گرد لوبان گھمایا جا رہا ہے، یا اور بہت ساری باتیں ہیں جو اس ضمن میں ہوتی ہیں جو میرے علم میں بھی ممکن ہے نہ ہو۔ لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ قرآن مجید کی روشنی میں سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز اسی طریقے سے لوگوں میں ہوا تھا۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام آپ کے دور میں آپ نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کی اور لوگوں کو دین پہنچایا، لیکن اس زمانے میں لوگوں نے 5 بت بنا رکھے تھے، اور ان 5 بتوں کا نام قرآن میں ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصرا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کو بت پرستی سے روکتے تو قوم آپس میں کیا کہتی؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ۔ اور سارے نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ بول پڑے جو مشرک تھے کہ ہرگز اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا۔ کون تھے خدا؟ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا۔ سورۃ النوح کے اندر 29ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے کہ کافر یہ کہتے تھے کہ نوح جو بھی کہتے رہیں کہ ان کو نہ پوجو، ان کو نہ پوجو، ان کو نہ پوجے، لیکن ہمیں سننی نہیں ہے۔
اپنے معبودوں کی پرستش نہیں چھوڑنی. ودا، سوا، یغوس، یعوق اور نصرہ، ان 5 کو چھوڑنا نہیں ہے. قد اضلوا سبیلا کثیرا، رب فرماتا ہے بہت سارے لوگ اس میں گمراہ ہو گئے. یہ 5 کون تھے؟ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 5 حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بزرگ، صالح، متقی، پرہیزگار ولی تھے. وہ 5، ان کا کوئی قصور نہ تھا، ان کا کوئی گناہ نہ تھا. اور جب ان 5 کا وصال ہو گیا تو قوم کو ان کی جدائی تڑپانے لگی. تو شیطان نے آ کر کے قوم کو یہ حیلہ بتایا کہ تم ان کی جدائی میں غمگین ہو تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کے مجسمے بنا لو، ان کے خاکے بنا لو، ان کی تصویریں بنا لو. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ یہ 5 صالحین، میں بار بار کہہ رہا ہوں ان صالحین کا اس میں کوئی جرم نہیں. اور آج بھی جو مزاروں میں آرام فرما اولیاء اللہ ہے الحمدللہ وہ جنت کے باغوں میں ہیں. لیکن جو بعد والے تھے انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے مزاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فکر رضا، فکر رضا، فکر رضا. یہ میں فکر رضا آپ کو سناؤں گا آج کہ کیا ہے امام احمد رضا کی فکر. غور کیجئے اس مقام پر کہ ان 5 کے مجسمے شیطان نے ان کو ورغلا کر بنوائے، اور پھر ان 5 کے مجسمے انہوں نے مسجدوں میں لگائے، اپنی عبادت گاہوں میں لگائے، اپنے مکانوں میں لگائے. یہاں تک کہ نسل در نسل گزرتے گزرتے ان کو مورتیاں بنا دی اور ان کی پرستش شروع کر دی. یہ قرآن مجید ہیں، یہ قرآن کی صاف آیت ہے، اور اس کی تشریح میں نے حدیث پاک پڑھی ہے. اب میں چاہتا ہوں علماء کرام کی خصوصی توجہ کے ساتھ، یہ کتاب میرے سامنے غرائب القرآن ہے اور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جنہوں نے احمد آباد شاہ عالم میں بھی ایک زمانے تک پڑھایا. بہت بڑے محدث اور عالم دین گزرے ہیں. اس واقعے کو انہوں نے کتاب میں لکھنے کے بعد جو لفظ لکھے ہیں نا، میں چاہتا ہوں وہ لفظ پڑھ کے سناؤں کہ آج یہ باتیں بیان کرنے سے لوگ کیوں ڈر رہے ہیں، کیوں ایسا ہے. یہاں میں ان کی بات آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے کیا لفظ لکھے یہ واقعہ لکھنے کے بعد. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ہاں. فرماتے ہیں مگر اس زمانے میں اس کا کیا علاج ہے؟ کیوں اس زمانے میں ایسا کیوں؟ اچھا یہ تصویریں وغیرہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے آج؟ میں بیکار تو بات نہیں کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ مگر اس زمانے میں اس کا کیا علاج ہے، یعنی یہ جو آج بھی وہ رسم چل پڑی ہے اس کا علاج کیا کیا جائے، اور یہ رسم کیوں چل پڑی ہیں. ایک ایک لفظ سننا دھیان سے. فرماتے ہیں ان بے شرع پیروں مکار باباؤں نے چند روپیوں کے بدلے کچھ مولویوں کو خرید لیا ہے. ان بے شرع پیروں مکار باباؤں نے چند روپیوں کے بدلے کچھ مولویوں کو خرید لیا ہے، اور یہ مولوی صاحبان ان بے شرع پیروں اور مکار باباؤں کو مجذوب بتاتے ہیں. یہ خریدے ہوئے مولوی ان پیروں اور باباؤں کو کیا بتاتے ہیں؟ مجذوب بتاتے ہیں. صوفیت کا خوبصورت لبادہ اوڑھ کر ان کی کشف اور کرامات کا ڈنکا بجا رہے ہیں، اور ان باباؤں کے نذرانے سے اپنی مٹھی گرم کر رہے ہیں. اور اگر کوئی حق گو عالم ان لوگوں کے خلاف کوئی کلمہ کہہ دے تو بابا لوگ اپنے داداؤں کو بلا کر اس عالم کی مرمت کرا دیں. اور ان کے زر خرید مولوی اپنی مخالفانہ تقریروں کی بوچھاڑ سے بیچارے حق بولنے والے عالم کی زندگی کو اوپر کر دیں. اگر کوئی عالم ان باباؤں کی رد میں بولے تو ایسے انہوں نے مولوی خرید رکھے ہیں، اور ایسے ان باباؤں نے داداؤں کو بھی خرید رکھا ہے.
میں نے علامہ عبد المصطفیٰ، اگر یہ لفظ میں کہتا تو کوئی کہتا کہ کیا بول رہے ہیں مولانا، کس کے لیے بول رہے ہیں، یہ تو آج کی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے نا، یہ 50 سال پہلے کی لگ بھگ کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں، میں نے، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کہتے ہیں، میں نے بارہا علماء اہل سنت کو پکارا اور للکارا کہ للہ اٹھو اور حق کے لیے کمر بستہ ہو کر کم از کم اتنا تو کر دو کہ متفقہ فتوے کے ذریعہ یہ اعلان کر دو کہ یہ داڑھی منڈے، اول فول بکنے والے، کنجڑی، نماز اور روزوں کو چھوڑنے والے بے شرع بابا لوگ پھانسی کے مولن ہیں، اتنا تو کر دو۔ میں نے بارہا علماء کو للکارا اور انہیں کہا کہ اتنا تو کرو۔ جو خود گمراہ اور مسلمانوں کے لیے گمراہ کن ہیں، ان لوگوں کو ولایت اور کرامت سے دور کا بھی واسطہ نہیں، مگر افسوس کہ ایک مولوی بھی مجھ عاجز کی آواز پر لبیک کہنے والا نہیں ملا۔ میں ان کی روح سے آج کہتا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، اس بات پر لبیک کہنے کے لیے تیار، اور ان تعلیمات کو ہم پہنچائیں گے عوام اہل سنت تک۔ یہ انہوں نے اپنے زمانے میں کتنے درد کے ساتھ یہ بات لکھی کہ افسوس کہ ایک مولوی بھی مجھ عاجز کی آواز پر لبیک کہنے والا نہیں ملا، بلکہ پتہ یہ چلا کہ ہر بابا کی جھولی میں کوئی نہ کوئی مولوی چھپا ہوا ہے۔ بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ جس کے خلاف کچھ کہنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ جو بھی ان باباؤں کے خلاف زبان کھولے گا، ان نذرانہ خور مولویوں کی کاؤں کاؤں اور چاؤں چاؤں میں اس کی مٹی پلید ہو جائے گی۔ وہ بیچارہ مولوی ڈر رہا ہے کہ یہ خریدے ہوئے مولوی ہیں، کاؤں کاؤں چاؤں چاؤں پورا سال کرتے رہیں گے، میرے خلاف بدگمانی پھیلائیں گے، بری باتیں کریں گے اور بہت کچھ کرتے رہیں گے، تو وہ بیچارہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا ہے، علماء اہل سنت بولو تم، ورنہ نہیں بولو گے تو قوم گمراہ ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھو یہاں پر کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے 5 بیٹے صالح، نیک، پرہیزگار، متقی، ولی تھے، مگر ان کے ساتھ قوم نے کیا سلوک کیا؟ قوم نے ان کو الہ بنا لیا، قوم نے ان کو معبود اور مسجود بنا لیا، قوم ان کی پرستش اور عبادت کی طرف آ گئی۔ اور اس کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا آغاز مجسموں سے ہوا، اس کا آغاز تصویروں سے ہوا، تصویروں کے احترام سے ہوا۔ اسی لیے میں یہاں پر امام اہل سنت کا ایک فتویٰ بھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ یہ فتویٰ رضویہ شریف کی جلد نمبر 22 ہے، اس کا صفحہ نمبر 412 ہے۔ دیکھو اعلیٰ حضرت نے بھی کیا لفظ ذکر کیے، میں انہی کے لفظ پڑھ کے سناتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے، دنیا میں بت پرستی کا آغاز تصویر کی جمع ہے۔ دنیا میں بت پرستی کا آغاز تصاویر کو جانب قبلہ صرف نصب کرنے سے ہوا۔ یعنی جو قرآن کی آیت، حدیث پڑھی، علامہ اعظمی صاحب کا کلام میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ ہے امام احمد رضا۔ امام احمد رضا کی فکر پر کام کی ضرورت ہے، صرف جلسے کس کام کے؟ اگر قوم کو پیاس لگی ہے اور انہیں پانی نہ دیا جائے تو پھر کس ضرورت کے یہ جلسے؟ جس گمراہیت کے دلدل میں قوم ڈوب رہی ہے، اگر میں یہاں بیٹھ کے صرف کرامتیں سناتا رہوں، تعلیمات نہ بتاؤں، تو اس کا کیا فائدہ ہو سکے گا؟ کوئی نتیجہ خیز گفتگو ہو سکے گی جس کا کوئی فائدہ ہو سکے گا؟ یہ ہے امام احمد رضا، جنہوں نے فرمایا کہ دنیا میں بت پرستی کا آغاز تصاویر کو جانب قبلہ صرف نصب کرنے کی وجہ سے ہوا، کہ لوگوں نے قبلے کی طرف اپنے گھروں میں، مسجدوں میں تصویریں لگا دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اسی سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اور آگے اعلیٰ حضرت یہاں تک لکھتے ہیں کہ جانب قبلہ نسب سے 1000 درجہ بدتر اور کفر سے ایسا ہی قریب ہیں جیسے آنکھ کی سفیدی سے سیاہی۔ آنکھ کی سفیدی میں سیاہی کتنے قریب ہیں؟ نہیں دھیان آپ لوگوں کا میری بات کی طرف، دھیان ہے آپ لوگوں کا؟ تھوڑی دیر بیٹھیے، کوشش کیجئے، ذہن لگائیے۔
کاش میرے پاس یہ طاقت ہوتی تو میں ایسے ہال AC بک کرا کہ آپ لوگوں کو یہ تعلیمات خدا کی قسم سناتا، اپنے پیسے لگا کر کے، کہ تم بس مطمئن ہو کہ سنی تعلیمات اعلیٰ حضرت کو سن سکیں، اور اللہ وہ دن لائیں کہ ہم وہ کر کے دکھائیں، کہ بس مطمئن ہو کہ کم از کم سنیں گے تو صحیح امام اہل سنت کو۔ غور کیجئے اس چیز پر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سجدہ کہ جانب قبلہ نسب سے 1000 درجہ بدتر اور کفر سے ایسا ہی قریب ہیں جیسے آنکھ کی سفیدی سے سیاہی۔ آنکھ کی سفیدی میں سیاہی کتنے قریب ہیں؟ بس قبلے کی طرف تصویروں کو تعظیم کے ساتھ نسب کرنے سے بندہ کفر کے اتنے ہی قریب چلا جاتا ہے۔ آج اگر یہ بات بولے، کوئی بول کے دکھائے، اور کسی پیر کی موجودگی میں بول کے دکھائیں، اسی لیے میں ایسے ڈونگی پیروں سے بہت دور رہتا ہوں، چونکہ وہ ہماری باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہم ان کی جی حضوری میں چپ نہیں رہ سکتے۔ اب غور کرنا یہاں پر، فرماتے ہیں کفر سے ایسا ہی قریب ہیں جیسے آنکھ کی سفیدی سے سیاہی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تصویر کی تعظیم مطلقاً، تصویر کی تعظیم مطلقاً حرام ہے۔ اب اگلی بات سننا، یہ جو بیچارے جاہل لا علم ان پڑھ مسلمان، ہمارے گاؤں میں تو الحمدللہ آج تک ایسا میں نے دیکھا نہیں نہ سنا، اور اللہ ہمیشہ بچائے، لیکن کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بیچارے لا علمی میں، یا پھر ان کو ان کے بابا یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہم تیرے گھر نہیں آ سکتے، ہمارا فوٹو لگا کے رکھ، ہم تجھے دیکھتے رہیں گے، اور کئی لوگ کہتے ہوئے دیکھو بابا کی نظر ہم پر ہی لگی ہوئی ہے۔ کیسے لوگ ہیں؟ یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلکہ غیر محل اہانت میں اس کا رکھنا ہی حرام و مانع دخول ملائکہ رحمت ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اور وہ محل اہانت میں نہیں ہوگی، یعنی ایک تو ہے نا کہ تصویر کسی کاغذ کی پوریا پر ہے اور وہ پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ محل اہانت میں، یعنی تعظیم کے لیے نہیں ہے، وہ توہین کی جگہ میں کوڑے کرکٹ میں پڑی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اس کی بات نہیں، لیکن جو تصویر تعظیم کے لیے لٹکی ہوئی ہے گھر کے اندر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب یہ بیچاروں کو وہ سکھا پڑا رکھا ہے کہ تم تصویر لگا کے رکھو، ہم تیرے گھر میں رہیں گے، دیکھ پھر کیسی برکت ہوتی ہے۔ اب تیری مانے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مانے، یہ ہے فکر رضا، اور یہ ہمارا دین۔ یہ گفتگو کا ایک حصہ میرا یہاں پر ختم ہوا، اب میں گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں، اور وہ ہیں مزارات پر سجدہ کرنا۔ اس کے حوالے سے کیا شریعت کا مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں دو باتیں ہیں، اور بہت دھیان سے سننا۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نیت سے درود شریف پڑھا رہا ہوں کہ دوسری بات بھی آخر تک یاد رہے آپ لوگوں کو، غور کیجیے۔ دوسری چیز ہے سجدہ ہونا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لیے سجدہ کرنا یہ کفر اور شرک ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو تعظیم کا سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ تعظیم کا سجدہ حرام ہونے میں اعلیٰ حضرت فرماتے کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تعظیم کا سجدہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو تعظیم کا سجدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہاں میں دیوبندیوں کی بھی بات کروں کہ یہ لوگ اتنے پرلے درجے کے جاہل ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی جو حرام ہیں اس کو یہ لوگ شرک کہتے ہیں، اس کو یہ لوگ کفر کہتے ہیں۔ یہ بھی ناجائز ہے۔ تعظیم کا سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے، مگر حرام کو کفر کہہ دینا، حرام کو شرک کہہ دینا،
اس کی شریعت میں کبھی اجازت نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے کہ شرک اور کفر کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں تھا۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے شراب، تو وہ اگلی شریعتوں میں جائز تھی، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ شراب اگلی امتوں میں حلال تھی، ان کے لیے جائز تھی، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ مگر شرک ایسا بڑا گناہ ہے جو کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ اگر تعظیمی سجدے کو شرک مان لیا جائے تو معاذ اللہ نبیوں پر شرک کا الزام لگے گا، معاذ اللہ اللہ کو شرک کی تعلیم دینے کا الزام لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے 11 بھائیوں نے اور ان کے باپ حضرت یعقوب اور ان کی والدہ نے سجدہ کیا۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، قرآن میں ہے۔ تو اگلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، مگر اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ لیکن اگر وہابی دیوبندی لوگ کسی ان پڑھ بے پڑھے لکھے سنی مسلمان کو مزار پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، فوراً یہ کہہ دے گا کہ یہ مشرک ہو گئے سب لوگ۔ تو مشرک کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ سجدہ تعظیمی کو اگر شرک کہہ دیا جائے تو کیا معاذ اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر شرک کا الزام نہیں آئے گا؟ کیا حضرت یوسف کے 11 بھائیوں پر شرک کا الزام نہیں آئے گا؟ کیا حضرت یوسف کی والدہ پر شرک کا الزام نہیں آئے گا؟ کیا جبریل، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، رسول الملائکہ اور بڑے بڑے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے پر ان پر شرک کا الزام نہیں آئے گا؟ بلکہ اس پر زیادہ تو یہ کہ کیا رب پر الزام نہیں آئے گا، جس رب نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ اس سے پتہ چلا کہ ان لوگوں کی یہ عادت ہے، اور یہ حقیقت میں خارجیت کی علامت ہے۔ یہ حقیقت میں کس چیز کی علامت ہے؟ خارجیت کی علامت ہے، اور یہ خارجیوں کی سوچ ہے کہ یہ چھوٹی چیز کو بھی بڑا گناہ بنا دیتے ہیں، حرام کو شرک تک لے جاتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی نے تو یہی تو تقویت الایمان میں لکھا کہ تقویت الایمان میں نے جو لکھا ہے اس سے شورش ہوگی، جھگڑے ہوں گے، مگر لڑ بھر کر سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے اس کتاب کے ہیڈنگ میں شروعات میں لکھا کہ میں نے چونکہ بعض ایسی باتیں جو شرک خفی تھی ان کو شرک جلی لکھ دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ریاکاری، دکھاوا کرنا، یہ شرک خفی ہے، لیکن اس سے بندہ جہنمی نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے۔ لیکن اسماعیل دہلوی کہتا ہے میرا بس یہی کارنامہ ہے کہ جو گناہ تھا میں نے اس کو شرک بنا دیا ہے۔ تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہیں کہ جنہوں نے سجدہ تعظیمی کو شرک کہا وہ اہل سنت پر تو شرک کا الزام غلط لگا ہی رہے ہیں، مگر ان کی اس غلط فتوے کی زد سے نبی بھی نہ بچ سکیں گے، فرشتے بھی نہ بچ سکیں گے۔ اس لیے وہ بھی اپنی عقلوں کی اور اپنے فتووں کی اصلاح کریں۔ لیکن دوسری طرف اے اہل سنت و جماعت، کیا ہم پر کچھ لازم نہیں؟ کیا ہم مزارات جو انوار و رحمت اور برکتوں کے اترنے کی جگہ ہے وہاں دھڑا دھڑ سجدے کرتے رہیں اور کوئی مزار پر بیٹھا ہوا شخص روکے نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فکر رضا زندہ ہیں، فکر رضا لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ بتاتی رہے گی۔ اور اس میں امام اہل سنت نے کیا لکھا ہے سجدہ تعظیمی کے حوالے سے، ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیے اور دل و دماغ کے اندر جگہ دیجیے اور اس کو پھر سمجھیے کہ یہ فکر رضا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سجدہ تحیت یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں حرام ہے۔ اچھا، جو لوگ سجدہ تعظیمی پر زور دے رہے ہیں
یہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے کہا نا، جن کو جعلی پیر باباؤں جن کی پوری درگت آپ کو میں نے سنائی، وہ کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی تو اگلی شریعتوں میں جائز تھا، تو بھائی شریعت میں کیوں جائز نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اگلی شریعتوں میں سگی بہن کے ساتھ نکاح بھی جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں، اگلی شریعتوں میں شراب بھی پینے کی اجازت تھی، تو کیا ان چیزوں کو بھی اگلی شریعت کی بات کہہ کر کے کوئی اپنے لیے اپلائی کرے گا؟ کوئی اپنے آپ پر نافذ کرے گا؟ اس سے پتہ چلا کہ اس کی شرعاً ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور امام اہل سنت نے ایک مقام پر بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، اور وہ بالخصوص میں علماء کی خدمت میں اس کو عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے صفحہ نمبر 423 پر اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو اس طریقے سے احکام منسوخہ سے دلیل پکڑتا ہے، یعنی جو اگلی شریعتوں کے حکم اس شریعت نے مٹا دیے کہ اگلی شریعت میں شراب حلال تھی مگر اس میں حرام ہے، اگلی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا مگر اس میں حرام ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے جو یوں اگلی شریعتوں سے احکام منسوخہ سے دلیل پکڑتا ہے وہ پرلے درجے کا جاہل ہے، وہ پرلے درجے کا جاہل ہے۔ تو دوستان محترم، یہ دوسری بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور تیسری بات میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بہت مختصر ہیں، اور وہ دونوں بھی مزارات کے حوالے سے ہی ہیں۔ ایک ہے مزار کا طواف کرنا، اور اس کے ساتھ دوسری بات ہے مزار کا بوسہ لینا۔ اب ان دونوں کے حوالے سے میں امام اہل سنت کی عبارتیں پڑھ کر کے آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ اسی فتح رضویہ شریف جلد 22 کے اندر صفحہ نمبر 399 پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تعظیمی طواف مزارات کا کرتا ہے یہ حرام کرتا ہے۔ طواف صرف خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں نے اپنے یہاں مزارات پر اس کو لازم کر دیا ہے کہ تم یہاں طواف کرو، اور اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دیوبندی ایسے جاہل عوام کا عمل دیکھ کر کے سنیوں پر تھوپنا چاہتا ہے تو یہ ہیں سنیوں کے امام، جنہوں نے 150 سال پہلے لکھا ہے کہ جو تعظیم کی غرض سے مزارات کا طواف کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور قبر کو بوسہ دینا، اس کے حوالے سے بھی میں نے تقریباً 3 حوالے نوٹ کیے ہیں، اور اسی فتح رضویہ شریف کے صفحہ نمبر 403، 406 اور 419 ان تینوں مقامات پر یہ بات لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے کہ یہاں بوسہ دینے کے حوالے سے 2 باتیں، قبر کو چومنے کے حوالے سے، مزار شریف کو چومنے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہیں وہ سبب جو بندے کو ابھارتا ہے چومنے پر، اعلیٰ حضرت فرماتے وہ محبت ہے کہ بندہ غلبہ محبت میں مزار کو بوسہ دیتا ہے، اور دوسری چیز ہے ادب، اور ادب بندے کو ابھارتا ہے اس چیز پر کہ ہاتھ نہ لگائے، میرا وجود اس قابل نہیں کہ اس پاک مزار کو چھوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چومنا جائز ہے، صحابہ سے ثابت ہیں، اس کے دلائل اعلیٰ حضرت نے دیے، کئی دلائل دیے اعلیٰ حضرت نے کہ چومنا جائز ہیں۔ جو لوگ چومنے کو شرک کہتے ہیں وہ بھی پرلے درجے کے جاہل ہیں۔ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں نا، لوگ سنیں گے ہماری تقریر، ملے ہم سے بعد میں اور کریں بات اس حوالے سے کہ انہوں نے نہ لکھا ہو چومنے کو شرک، اور چومنے کو امام احمد رضا نے کس طرح ثابت کیا یہ ہم دکھائیں گے۔ امام اہل سنت نے دلائل دیے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے در اطہر کو چوما ہے، بار بار چوما ہے، اور جائز ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے عوام کے لیے
احتیاط اسی میں ہے کہ وہ چومنے سے باز رہے، لیکن اگر کوئی غلبہ محبت میں چوم لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ اب یہ میں نے جتنے بھی مسئلے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو اس میں مسٹیک کیوں ہو رہی ہے، یہ میں اب جڑ کی طرف آ رہا ہوں اور پھر بات ختم کر دوں گا کہ یہ طواف والی بات ہو تو کیوں نہیں مزارات پر بورڈ لگا دیے جاتے کہ طواف کرنا جائز نہیں ہے؟ کیوں نہیں مزارات پر بورڈ لگا دیے جاتے کہ امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ مزار پر عوام اگر جائیں تو احتیاط منع میں ہے، لیکن چوم لے تو بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے؟ کیوں نہیں وہاں لکھ دیا جاتا کہ وہاں اس طرح کی معاملات ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ قبر پر چادر چڑھائی جائے، غلاف چڑھایا جائے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے پہچان کے لیے صرف ایک ہی چڑھایا جائے، زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب یہ اعلیٰ حضرت، یہ ابھی مولانا جابر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ پیر، یہ مجاور، یہ کیوں اعلیٰ حضرت سے چڑے ہوئے ہیں؟ چونکہ ان کی جو دکانیں مزاروں کے ارد گرد لگی ہوئی ہے نا۔ ایک مرتبہ جب میں حافظ قرآن بنا تو میرے والد صاحب نے ایک نیت کی تھی کہ تو حافظ بنے گا تو میرا داتار لے جاؤں گا، تو مولانا رفیق صاحب اور ہم لوگ کو لے گئے وہاں پر، چادر مہنگی خریدی، چادر چڑھائی۔ ابھی ہم لوگ مزار سے باہر ہی آئے تھے کہ وہی چادر دکان پر لٹک رہی تھی۔ ایسے واقعات آپ بھی جانتے، یہ کوئی من گڑت تو بات ہے نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے مولانا مبارک صاحب کے عرف کے اعتبار سے اس چادر کا مالک مجاور ہوگا اور وہ اس کو بیچ کر اپنے تصرف میں لا سکتا ہے، چونکہ وہاں وہ خدمت کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ جو خدمت کر رہا ہے وہ کس عقیدے کا ہے؟ مزار میں آرام فرما ولی تو اس شان کے کہ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ان کے قدموں میں سائٹ میں جن کا مزار ہیں، وہ سرکار غریب نواز جہاں سے سفر کرتے ہوئے ہندوستان آ رہے تھے تو شیخ یادگار محمد، اس کا مزار غریب نواز کے مزار کے بالکل سائٹ میں ہے۔ غریب نواز جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے باغ میں ٹھہرے تھے تو وہ کٹر رافضی تھا، شیعہ تھا۔ جب غریب نواز کے پاس آیا تو وہ آپ سے مصافحہ کرنے لگا تو سلطان الہند نے فرمایا تو رافضی ہے، میں سنی ہوں، میں تجھ سے مصافحہ نہیں کر سکتا۔ پھر سرکار غریب نواز نے اس کو کہا کہ گھوڑے سے نیچے اتر، اور آپ نے اس کی مہمان نوازی کرتے اس کو ایک لقمہ کیا کھلایا، اس کے باطن سے سارے جراثیم دور کر دیے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، آپ کی غلامی میں رہا اور آپ کے قدموں میں دفن ہے۔ تو اب یہ چیز کہ ظاہر سی بات ہے وہاں جو خدمت کرے گا وہ اس کا مالک ہوگا، لیکن ایک سے زیادہ چڑھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی پہچان کے لیے کہ لوگ پہچانے کہ یہ مقدس ذات ہیں، یہ ولی ہیں، تاکہ ان سے فیض حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اجمیر کے جتنے بھی مجاورین، ابھی مولانا جابر صاحب نے جیسے بتایا کہ ان کو سلام رضا پڑھنے سے چیڑیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے سے ان کو اعتراض ہے وہاں پر، اور انہوں نے چونکہ یہ ساری مارکیٹ ان کی جو لگی ہوئی ہے نا، امام احمد رضا کے فتووں سے ان کی مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں۔ اور میں اس پر یہاں بہت درد کے ساتھ مفتی احمد یار خان نعیمی کا وہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اہل سنت پر آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ، خرچ سنی بر قبور و خانقاہ، کہ نجدیوں کے وہابیوں کا سارا پیسہ خرچ کہاں ہوتا ہے؟ ان کی درسگاہوں پر، علم کے فروغ میں، اور سنیوں کا سارا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ مزاروں پر، خانقاہوں پر۔ مزار بافیض ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں۔ میں نے پہلے ہی بات عرض کر دی کہ مزارات کے عظمت و شان میں اگر آپ ڈھونڈنے نکلو کہ پکا مزار بنانا جائز ہے، کس نے دلیلیں دی ہیں؟
ولی کو جو مزار میں ہے اس کو یا کے ساتھ پکارنا، اس پر دلیلیں کس نے دی ہیں؟ ولی کا وسیلہ لے کر ولی کو پکارنا جائز، اس پر دلیلیں کس نے دی ہیں؟ ولی قبر کے اندر زندہ ہے، مدد کرتا ہے، اس پر دلیلیں کس نے دی ہیں؟ ولی کے مزار پر قبہ بنانا، گنبد بنانا جائز ہے، اس پر دلیلیں کس نے دی ہیں؟ ولی کے مزار پر چادر چڑھانا جائز ہے، اس پر دلیلیں کس نے دی ہیں؟ ولی کے مزار پر پھول چڑھانا، اس پر دلیلیں کس نے دی ہیں؟ تو آپ کو درجنوں دلیلیں دینے والی جو ذات نظر آئے گی وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ ہم ولیوں کی ان محبت کو اپنے سینے میں رکھتے ہیں، مگر یہ پیسے، یہ روپیے مزار میں آرام فرما ولی کے مشن پر لگے ہوتے، جس مشن کے لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے اس پر لگے ہوتے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آج سلطان الہند کے آستانے کے ارد گرد جتنی بھی مسجدیں ہیں، جمعہ آپ نے وہاں پڑھی ہوگی، وہاں تقریر نہیں ہوتی، سیدھا خطبہ اور نماز۔ کیا بات ہے بھائی؟ ہم یہاں جلسہ کریں تو اعلان کریں، بار بار فون کریں اور موبائل پر دوستوں کو درخواست کریں، لوگوں کو بلائیں، انتظام کریں، لیکن وہاں وہ بات کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، لوگ خود کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں رات دن کی کوئی سیکنڈ ایسی نہیں ہوگی کہ پورے ہندوستان کے ہر صوبے کا مومن وہاں پر موجود نہ رہتا ہو۔ وہاں سے اگر پیغام سنیت کا جاری ہو جائے اور روزانہ عصر کے بعد 20 منٹ سنیت کی صحیح تعلیم بیان کی جائے تو وہاں آنے والا ہر سنی غریب نواز کا فیض بھی لے گا اور غریب نواز کا علم بھی لے گا۔ مگر یہ علم کی خیرات بانٹی جائے گی تو مجاوروں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے ہمیں کسی مجاور سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ کسی نے ہمارے کچھ لے لیا ہے، مگر ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم تو حالانکہ یہ بول کر کے بڑے خطرات اپنے سر پر لے لیتے ہیں، چونکہ علامہ اعظمی صاحب نے کہا نا کہ ان باباؤں کے کئی دادا بھی ہیں جو مولویوں کی مرمت کرنے کے لیے انہوں نے رکھے ہیں کہ کوئی مولوی اگر اس طرح کی بات کرے تو اس کو سیدھا کر دو۔ مگر مرنا تو خیر ایک دن ہے ہی ہے، اگر ہم بھی چپ کر کے رہ جائیں گے تو قرآن کہتا ہے ایسا مولوی بھی لعنتی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عالم بغیر کسی وجہ کے حق بیان کرنے سے خاموش رہتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی لگام ڈال دے گا۔ یہ باتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں، ہم بولتے ہیں۔ اب میں اصل پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں اور اس پر زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں پر روک لگانے والا اگر پیر بن جائے نا، پیر اگر ان چیزوں پر پابندی لگانا شروع کر دینا تو کل پبلک رک جائے۔ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ جی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ لیکن ان پیروں کی حالت کیا ہے وہ میں یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 21 اور اس کا صفحہ نمبر 503 اور ان لفظوں کے حوالے سے میں علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ علماء اس کو سمجھ لیں گے۔ میں لفظ اعلیٰ حضرت کے پڑھوں گا، پہلے میں آپ کو مفہوم سمجھا دوں، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس علم اور اس پیری پر، علم اور پیری مریدی دونوں پر، اس علم اور اس پیری پر دونوں پر ہزار اف ہے کہ جو نبی کی گستاخی ہو تو وہ چپ رہیں اور اپنی ذات کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ بے باک ہو جائے، آپے سے باہر ہو جائے، مجھے کسی نے کچھ کہا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جو لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، غور سے سننا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حق تلخ ہوتا ہے، تلخ مانے کڑوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حق تلخ ہوتا ہے، اس سے نفع پانا اور اپنی اصلاح کی طرف آنا درکنار، بتانے والے کے الٹے دشمن ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ بتانے والے کے الٹے دشمن ہو جاتے ہیں۔ مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ ہزار اف، یعنی اف ہے افسوس، ہزار اف اس نام علم پر، یعنی جو عالم ہیں، اس کا نام لوگوں نے عالم رکھا ہے، ہزار اف اس نام علم پر کہ آج کل بہت بے دین مرتدین
اللہ رسول کی جناب میں کیسی کیسی سخت گالیاں بکتے لکھتے ہیں اور چھاپتے ہیں، ان سے کان پر جوں نہ رہیں گے اس عالم کے۔ کہیں بے پرواہی، کہیں آرام خواہی، کہیں نیچری تہذیب، کہیں طمع کی تخریب، کہیں ملاقات کا پاس، کہیں اس کا ڈر کہ ان مرتدوں کا رد کریں گے تو مسلمانوں کو ان کا کفر بتائیں گے تو یہ سر پہ چڑھ جائیں گے، اخباروں اشتہاروں میں ہماری مذمتیں گائیں گے، ہزاروں جھوٹے بہتان لگائیں گے۔ کون اپنی عافیت تنگ کریں، اور ان ناپاک وجوہ کے باعث وہاں خاموش رہتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اعلیٰ حضرت کی اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ہزار اف ہیں اس علم کے نام پر، جس کے پاس علم تو ہے مگر نبی کی توہین گستاخی ہو جائے تو وہ چپ ہے، آرام طلبی میں ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں آرام میں ہوں، اگر بولوں گا تو ان وابیوں کے لونڈے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، ہم سے دشمنی کریں گے، ہمارے یہ کریں گے، ہمارے ساتھ وہ کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سارا سن کر کے وہ مولوی چپ رہتا ہے، وہ پیر چپ رہتا ہے، لیکن آگے کیا لکھتے ہیں؟ اور خود ان سے اعمال میں خطا بلکہ عقائد میں غلطی ہو، یعنی خود اس پیر سے، خود اس مولوی سے کچھ غلطی ہو اور اسے کوئی بتائے کہ تیری یہ غلطی ہوئی ہے، تو نہ اب وہ تہذیب، نہ آرام طلبی، نہ بے پرواہی، نہ سلامت روی، بلکہ جامے سے باہر ہو کر جس طرح بنے اس کی عداوتی میں گرم جوشی، حق کا جواب نہ بنائے تو اناد و مکابرہ سے کام لینا۔ یعنی اب وہ چپ نہیں رہے گا، جب اپنی ذات کا مسئلہ آئے گا تب وہ کپڑوں سے بھی باہر آ جائے گا، ایسی دشمنی دکھائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حتیٰ کہ کتابوں کی عبارتیں بھی گھڑ لیں، جھوٹے حوالے دل سے تراش لیں، کہیں اپنی ہی بات بالا رہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں حاشا للہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرنے والوں کے مقابلے میں وہ خواب خرگوش، سرکار کی توہین کرنے والے کے مقابلے میں وہ سویا سناٹے کے ساتھ کچھ نہیں بول رہا ہے، اور اپنے نفس کی بے جا حمایت میں یہ جوش و خروش۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اس پر میں سوائے اس کے اور کیا کہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستان محترم، یہ علماء کی، پیروں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری نبھائیں گے تو ہی کام چلے گا اور سنیت بچے گی۔ اس لیے ہم نہ وابیوں کے ساتھ ہیں، وہ بھی گستاخ رسول ہیں، ہمارا ان سے کوئی ناطہ نہیں، مگر وہ لوگ جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کے سنیت کو نقصان پہنچا رہے، ہم ان کی بھی مرمت کریں گے اور ان کی بھی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ یہ غلط چیز ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اب اس پر چونکہ بات طویل ہو جائے گی، ورنہ میں اس پر باتیں عرض کر دیتا آپ کے سامنے۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، صفحہ نمبر 491 سے۔ اصل میں اس میں سارے مسائل کا جو معاملہ ہے نا، پیر کا عمل دخل اس میں بہت زیادہ ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کی نہیں لکھی، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سارے 1400 سال کی وراثت لکھی اپنی کتابوں میں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا ہے کہ پیر اسے بناؤ جس میں 4 شرطیں ہوں۔ کتنی؟ بولو نا زور سے، 4 شرطیں۔ اور میں آج آپ کو ایک بات سکھا دوں، رکھو گے یاد، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی عقیدہ ہو، کوئی عالم ہو یا کوئی پیر ہو، جب اس سے پوچھنے جاؤ تو اس کو سیدھا یہ کہو کہ حضرت میرا یہ مسئلہ ہے، اس حوالے سے مجھے یہ بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا۔ کیا کہنا ہے آپ کو؟ کیا کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، یہ ہمیں بتاؤ۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر کہیں آپ کو جانچ پڑک کرنی ہو کسی کے سامنے، تو پیر ہو یا مولانا ہو، وہاں اعلیٰ حضرت کی منقبت خوانی شروع کر دو، اعلیٰ حضرت کی تعریف شروع کر دو۔ جب ایک عالم دین، ان کا حوالہ میرے پاس ہے، جب وہ حرم گئے انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بہت تعریف کی، تو مولانا نے پوچھا کہ آپ اعلیٰ حضرت کو کیسے جانتے ہیں؟ کہ ہم نے احمد رضا کو دیکھا تو نہیں مگر ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے ان کی کتابوں سے ہم انہیں جانتے۔ اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، حبہ علامت اہل السنت والجماعہ وبغضہ علامت اہل البدع، کہ ہم عرب کے علماء اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو احمد رضا سے پیار کرتا ہے وہ سچا سنی ہوتا ہے، اور جو احمد رضا سے بغض رکھتا ہے وہ بدعتی ہیں، اس کا سنیت سے تعلق نہیں۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے
تو سیدھے بات کرو، مولانا سے بھی پیر صاحب سے بھی، اس بارے میں اعلیٰ حضرت کا فیصلہ ہمیں سنا دو، انشاءاللہ الرحمن نجات ہی نجات ہے۔ اب اس سلسلے میں 491 کے ساتھ ساتھ صفحہ نمبر 505 پہ جو اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت اردو میں ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ اس سے، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے نا وہ تیسری شرط، یعنی 4 شرطیں لکھی ہیں پیر ہونے کے لیے، وہ چاروں پر میں کبھی گفتگو کروں گا، تفصیلی لمبا وقت چاہیے، لیکن چوتھی شرط پر میں بات کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ پیر عالم ہو، پیر کیا ہو؟ عالم۔ کیسا عالم؟ علم فقہ اس کی اپنی ضرورت کے قابل کافی اور لازم، چونکہ پیر ہے نا، اب ہزاروں لوگ اس کے مرید ہوں گے تو ہر مرید اس سے مسئلہ پوچھنے جائے گا، بھئی رہنمائی تو مرشد ہی سے تو لیتے، مرشد اور پیر کا معنی ہی ہے رہنما، تو جب اس کو مسئلے کا علم ہی نہیں ہوگا تو رہنمائی کیا کرے گا؟ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ پیر کے لیے تیسری شرط ہے کہ عالم ہو، علم فقہ یعنی مسائل ضرورت کے مطابق قابل کافی ہو اور لازم ہو، یعنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، اور میں نے تو یہاں تک بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ مسائل کتابوں سے نکال سکے، گجراتی اور اردو کی کتابیں نہیں، عربی کی کتابوں سے، عربی کی کتابوں سے مسائل نکال سکے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں عقائد اہل سنت سے پورا واقف ہو، وہ پیر عقائد اہل سنت سے پورا واقف ہوں، کفر و اسلام، ضلالت و ہدایت کے فرق کا خوب عارف ہو، کفر کو بھی جانتا ہو، اسلام کو بھی جانتا ہو، گمراہی کو بھی جانتا ہو، ہدایت کو بھی جانتا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ورنہ آج بد مذہب نہیں تو کل ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے جو آج بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادے جو رافضیت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہم حضرت مولانا جابر صاحب نے کہا نا، حضرت امیر معاویہ ان کو جچتے نہیں ہیں، ہم اہل سنت محب اہل بیت ہیں، اہل بیت کی شان میں کوئی ذرہ برابر توہین کرے تو وہ جہنمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر صحابہ میں سے صرف امیر معاویہ کی بھی بدگوئی کرے تو مخدوم پاک فرماتے وہ رافضی جہنمی ہے۔ ایسے آپ کو کہیں ملیں گے؟ پوچھئے، چیک کیجئے ان پیروں کو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پورا واقف، مسئلہ بھی بتائیں، مسئلے کی دلیل بھی بتائیں، عقیدہ بھی بتائیں، عقیدے کی دلیل بھی بتائیں، پورا واقف ہو اسلام سے اور کفر سے، گمراہیت سے اور ہدایت سے، اور خوب فرق کر سکتا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوگا تو آج بد مذہب نہیں کل ہو جائے گا۔ عقائد کا علم ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدہا کلمات و حرکات ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے اور جاہل براہ جہالت ان میں پڑ جاتے ہیں، اول تو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے قول یا فعل سے کفر سرزد ہوا، یعنی علم ہی نہیں ہے، بول دیا۔ اور اب مطلب مریدوں میں بھی تو اب کچھ باتیں ایسی ہیں نا کہ وہ گالی بھی دے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو انعام مل گیا، جی میرا کام ہو گیا، کیا مطلب کیسی باتیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو کفر کا پتہ ہی نہیں تو کس بات سے اور کس کام سے کفر سرزد ہوا پتہ ہی نہیں، اور بغیر اطلاع توبہ ممکن نہیں، خبر ہی نہیں ہے تو توبہ کیسے کرے گا؟ یہ پیر کی بات ہو رہی ہے، مرید کی نہیں ہو رہی ہے۔ بغیر اطلاع خبر ہی نہیں تو توبہ کیسے کرے گا؟ تو مبتلا کے مبتلا ہی رہے، اور اگر کوئی خبر دے تو ایک سلیم الطبع جاہل ڈر بھی جائے گا۔ اب دیکھنا یہ بات، یہ ہمارے تجربات بول رہے ہیں، میں نام صرف نہیں لے رہا ہوں، ورنہ میرے درجنوں تجربات ایسے ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور میں انشاءاللہ اپنی زندگی لکھوں گا کہ ہماری زندگی کیسے گزری ہے، کن مراحل سے گزری ہیں، ہم نے سنیت کے لیے کیا کیا، کس نے ساتھ دیا، کون کھڑا رہا، یہ بھی ہم اپنی زندگی کو لکھ کے جائیں گے مرنے سے پہلے۔ یہ جان کے رکھنا، آج وقت ہے پہرا دینے کا سنیت پر، مرنا ہم نے بھی ہو اور آپ نے بھی ہیں، قیامت کے دن شفاعت حضور ہی فرمائیں گے ہماری، وہ صاحب شفاعت ہے، اس لیے
دین کے ساتھ، میں تو کہتا ہوں سنیت کے ساتھ ایک مٹھی بنا کر اگر چل سکو، ایک قدم بڑھا کر چل سکو، جس طریقے سے سنیت کے لیے ساتھ دے سکتے ہو ساتھ دے دو. آج یہ دین بچے گا تو ہماری قبریں بچے گی، ہمیں ایصال ثواب ہوتا رہے گا. اب دیکھو یہاں پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب اس کو خبر نہیں تو توبہ کیسے کرے گا؟ اور اگر کوئی خبر دے دے کہ پیر صاحب آپ نے جو بولا نا یہ کفر ہے، پیر صاحب آپ نے جو کیا نا وہ گمراہیت ہے، تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سلیم التبع جاہل ڈر بھی جائے گا. جو بے علم ہوگا نا، جاہل ہوگا، اس کو کوئی بتائے گا تجھ سے کفر ہوگا، وہ ڈر جائے گا، توبہ کر لے گا. یار ایسا مجھ سے ایسا بول گئے، میں کفر ہو گیا، میں توبہ کرتا ہوں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر وہ جو سجادہ مشیخیت پر ہادی و مرشد بنے بیٹھے ہیں، ان کی عظمت کہ خود ان کے قلوب میں ہے، کب قبول کرنے دے؟ میں سجادے پر بیٹھا ہوں، تو مولوی دو ٹکے گا مجھے کہنے والا؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت اس پر قرآن کی آیت پڑھی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کہ جب اس سے کہا جائے اللہ تعالیٰ سے ڈر تو اسے اور ضد چڑھتی ہیں اور گناہ کرتا ہے وہ. اور ایسے ہی حق پرست ہوئے، یعنی اگر چلو پہلی بات تو یہ کہ مانتے ہی نہیں ہیں کئی لوگ، اور اگر مان بھی لیا، اعلیٰ فرماتے چلو اس نے پیر نے بھی مان لیا کہ مجھ سے کفر سرزد ہوگا، گمراہیت کی بات نکل گئی، تو کتنا مانا؟ مان لیا تو اب کتنا مانا؟ اتنا کہ آپ توبہ کر لیں گے کہ چلو بھائی مجھ سے ہو گئی نا غلطی، میں توبہ کر لیتا ہوں، بس توبہ ہو گئی. لیکن اب کفر ہونے کے بعد جو توبہ کرتا ہے نا، تو وہ جس پیر نے اس کو مرید بنانے کی اجازت دی تھی نا، وہ سلسلہ ٹوٹ گیا. جتنے مرید تھے سب کی بیعت ختم ہو گئی، سارے مریدی سے نکل گئے. اب مرید بنانا ہے تو کسی نئے پیر سے اجازت لے. اعلیٰ حضرت فرماتے اگر توبہ کر بھی لے گا تو کیا اپنے باپ دادا کا شجرہ ختم کر دے گا؟ یہ ہے وہ موڑ جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر، آپ توبہ کر لیں، قول و فعل کفر سے جو بیعت فسخ ہو گئی، اب کسی کے ہاتھ پر بیعت کریں اور شجرہ اس جدید شیخ کے نام سے دیں، اگرچہ شیخ اول ہی کا خلیفہ ہو، یہ ان کا نفس کیوں کر گوارا کرے؟ نہ اسی پر راضی ہوں گے کہ آج سے سلسلہ بند کر دیں گے، یعنی یہ بھی نہیں کہیں گے کہ چلو اب میرا سلسلہ ہی اوپر سے ٹوٹ گیا تو آج سے پیری مریدی بند. اعلیٰ فرماتے یہ بھی نہیں کرے گا وہ. لا جرم، یقیناً وہی سلسلہ کہ ٹوٹا ہوا تھا اسی کو لے کر کے چلتا رہے گا، اور جو سلسلہ ٹوٹ گیا وہاں فیض نہیں رہتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لہذا علم عقائد کا ہونا لازم ہے، اس لیے عقیدے کا علم جاننا پیر کے لیے لازم ہے. تو دوستان محترم، یہ وہ کڑی تھی پیر والی کہ ہم اگر جانچ پڑک کر کے پیر بنا، اور الحمدللہ اہل سنت میں آج ایسے بھی پیر ہیں، مگر انہیں تلاش کیجئے کہ وہ جو شرائط پر پورے اترتے ہیں. زمین ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے، اکابر ہمارے علماء موجود ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو عالم دین ہو، تو پہلی شرط ہے نا عالم ہونا پیر کے لیے، تو عالم دین ہو یہ شرط ضرور دیکھ لیا کرو، چونکہ یہ ہوگا تو آپ کی رہنمائی صحیح طریقے پر ہو سکے گی. تو یہ ساری تعلیمات اعلیٰ حضرت تھی جس کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دی کہ اولیاء صوفیاء صالحین، گفتگو کا خلاصہ، صوفیاء صالحین کے مزارات رحمت و نور کی جلوہ گاہ ہوتے ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت زکریا نے دعا کی، اللہ نے قبول فرما لی. حضرت امام شافعی نے دعا کی امام اعظم کے مزار پر، رب نے قبول فرما لی. مگر انہی اولیاء کی تصویریں گھروں میں بنا کر تعظیم کے طور پر لگا کر رکھیں گے تو بت پرستی کا آغاز بھی اسی طریقے سے ہوا ہے. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. مزار پر تعظیمی طواف نہیں کرنا ہے، مزار پر تعظیمی سجدہ نہیں کرنا ہے. عوام ہیں، اگر غلبہ محبت میں چوم بھی لیا مزار کو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر بہتر ہیں کہ تھوڑا دور رہیں، ادب کا لحاظ رکھیں، تو یہ اور زیادہ نور علی نور ہیں. اور ان ساری باتوں پر پہرا لگانے والی ذات جو ہیں وہ سچا ستھرا صحیح پیر ہیں، اس لیے ان چیزوں پر نظر رکھیں. یہ ہیں فکر اعلیٰ حضرت. اور میں علماء سے کہتا ہوں کہ جب بھی اعلیٰ حضرت پر کلام کرو، اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو لوگ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت 300 علوم میں ماہر تھے، اعلیٰ حضرت نے یہ کیا وہ کیا، مگر یہ تعلیمات پڑھ کے سناؤ قوم کو.
اب ابھی میں نے اور بہت کچھ چھوڑ دیا ہے، تو وہ باقی علماء پڑھ کر اس کو سنا سکتے ہیں کہ مزارات کے حوالے سے، پیروں کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے اور بہت ساری تعلیمات ہیں جو اعلیٰ حضرت کی ہیں، جس کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس پر ڈسکس کرنی چاہیے، اس پر گفتگو کرنی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی حاضر آئی، رب کریم بہتر جانتا ہے، ہمارے دل میں ہر سنی کا بہت احترام ہے، اور آپ ہیں تو ہم ہیں، اور ہم آپ کے لیے ہی آتے ہیں، آپ سے محبتیں ہیں۔ آپ اور ہم بالآخر لیٹیں گے تو ایک ہی قبرستان میں، ہماری خوابگاہیں ایک ساتھ رہے گی، ہمارا خمیر اور ضمیر ایک مٹی کا ہے، اس لیے ہمارے دلوں میں آپ کا بہت احترام ہے۔ بس ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ ان تعلیمات کو یاد رکھا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ ہر 15 دن کو عورتوں میں بھی سنی دعوت اسلامی جمبو سر کی جانب سے اسی ہال میں اجتماع ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 200 کے قریب عورتیں آتی ہیں اجتماع میں، الحمدللہ رب العالمین۔ دہگام میں علم دین کا شوق الحمدللہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ جب بھی آپ کو اطلاع ملے تو آپ ضرور اپنے گھر کی خواتین کو بھی بھیجیں، اور جب بھی علماء کرام کے بیانات ہو تو ان میں بھی آپ شرکت فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین کی سچی تڑپ عطا فرمائے، اور اللہ علم نافع کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ